آویش میں آ جاتے ہیں، ہر کسی کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں. بندے کو سرنڈر صرف اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات یاد، اگر جب تک تمہارا معیار شریعت مصطفیٰ نہیں رہے گی، جب تک تمہاری زندگی کا دار و مدار خدا اور رسول پہ نہیں رہے گا، جب تک تمہاری زندگی کا دار و مدار قرآن کریم اور مصطفیٰ کی حدیث پہ نہیں رہے گا، تب تک تم کیا بھٹکتے ہی رہو گے. اصل چیز تو شریعت ہے. کوئی باپو نہیں، کوئی مجاور نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں. اگر ہے تو اگر کوئی بھی پیر صاحب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مجاور ہو، پہلے انہیں کہو کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ سادات ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں. پہلے مجھے بتاؤ آپ سنی ہے؟ پیر صاحب آپ سنی ہے؟ آپ کا عقیدہ سنی ہے؟ تو آپ کو ہم کیا دل و جان سے سلام کرتے ہیں. آپ کا عقیدہ اگر کسی بھی ان میں سے جتنے بھی گنائے کوئی بھی ہو، کسی صحابی رسول کے بارے میں ادناسی توحید کا پہلو رکھتا ہو تو کہو کہ پیٹھ دکھاؤ، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر دھارمک طور پر کسی سے محبت رکھتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے. اسی لیے تم سے ہم تعلق اس وقت رکھیں گے کہ تمہارا تعلق مکین گنبد خضرا سے ہے کہ نہیں، صحابہ کرام سے ہے کہ نہیں، حسنین کریمین سے ہے کہ نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سے ہے کہ نہیں. اگر ان ذاتوں سے، اولیاء کی جماعت سے، صحابہ کی جماعت سے، اہل بیت اطہار کی جماعت سے، اگر صوفیاء اور علماء ربانیین کی جماعت سے، غوث اعظم و خواجہ داتا کی جماعت سے اگر ان کا تعلق مضبوط ہے تو پھر ہم ان کو دل سے سلام کریں گے. اگر ذرا بھی ان میں کمی ہو تو کسے باشد کوئی بھی ہو، کوئی تعلق ہمارا تم سے نہیں ہے. تمہارا پہلا سنی ہونا ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات، نماز پڑھنا ضروری ہے. تعویذ دولے تب کام آئیں گے جب وہ خود عامل ہوگا. اسی لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. گھر میں پریشانی آئے تو پہلے خدا نے آپ کے گاؤں میں مسجد رکھی ہے، وہ سب سے بڑا دربار وہی ہے. وہاں رکھ کے حضور دو سجود نیاز لٹا دو، اللہ کے حضور سجدے میں پیشانی رکھ دو. میرا مولا تو فرما رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اے لوگوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. بات یہ ہے کہ تم میری بات تو مان لو، میری اطاعت تو کر لو. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پکار رہا ہے. آپ اس دربار کو چھوڑ کر کے اس لکیر کے فقیر کے پاس جا کر کے دعائیں کرواتے ہو. آپ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہوں پہ ہرگز نہ جائیں، نہ کسی ایسے باپوؤں کے چکر میں پڑے جو سنی نہیں ہے. اس لیے میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، بہت کچھ سنیت کا ایسی باتوں کی وجہ سے نقصان ہو چکا ہے، اور عقائد جو ہمارے بگڑ رہے ہیں اسی کی وجہ یہی ہے کہ نماز پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، 5